تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم یرمیہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ عہد قدیم کے بڑے انبیاء کی کتب میں سے ایک ہے، اور آج ہم یرمیہ کی کتاب کے 32ویں اور 33ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ قسط میں، خاص کر 31ویں باب میں، ہم نے ایک نئے عہد کے بارے میں بات کی۔ نیا عہد وہ ہے جو خداوند زمین کے لوگوں کے ساتھ باندھے گا، جو مستقبل میں توبہ کر کے اس کے پاس لوٹ آئیں گے، اور یہ عہد زمین پر ہے۔ کلیسیا ہوتے ہوئے ہم اس عہد میں شامل نہیں ہیں، لیکن ہم اس کی برکات حاصل کرتے ہیں۔ عزیزو، مسیح نے صلیب پر اپنے خون سے اس عہد کی بنیاد رکھی۔ آج کی قسط میں ہم 32ویں باب کا مطالعہ کریں گے، اور ہم ایک عجیب واقعے پر ٹھہریں گے۔ یرمیہ نے یروشلم کی تباہی کی منادی کی، پر اس نے یروشلم میں ایک کھیت خریدا، کیوں؟ اور اسی کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ بہت شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ آپ کا شکریہ بھائی یوسف، ہم 32ویں اور 33ویں باب کے مرکزی موضوع کے متعلق جاننا چاہتے ہیں۔ آج کا مطالعے کا موضوع کیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے پڑھا کہ یرمیہ قید میں ہے، اور خداوند نے اس سے ایک عجیب کام کہا کہ انوت میں ایک قلعہ زمین خرید لے، اور یرمیہ نے خداوند سے بحث نہیں کی اور اس کے حکم کو مانا۔ اور اس باب میں ہم خداوند کے اس کام کے روحانی اور اخلاقی معنی کو سمجھیں گے۔ 33ویں باب میں ایک وعدہ ہے کہ خداوند ان لوگوں کو بحال کر کے برکت بخشے گا، اور یہ سب 31ویں باب کے خیال سے منسلک ہے۔ خداوند ان لوگوں سے یہ نیا عہد اس وقت باندھے گا جب ان کی بدکاری بخش دی جائے گی۔ ان کی بدکاری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہوں کو یاد نہ کروں گا۔ یعنی اس کھیت کو خریدنے کی اہمیت یہی ہے کہ ایک دن خداوند اپنا وعدہ پورا کرے گا اور وہ لوگ اس ملک میں واپس آئیں گے۔ یقیناً۔ ابھی میں 32ویں باب کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا، پھر آپ سے سوال کروں گا۔ جی۔ 32واں باب وہ کلام جو شاہ یہودا صدقیہ کے 10ویں برس میں، جو نبوکت نظر کا 18واں برس تھا، خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا۔ اس وقت شاہ بابل کی فوج یروشلم کا محاصرہ کیے پڑی تھی، اور یرمیہ نبی شاہ یہودا کے گھر میں قید خانہ کے صحن میں بند تھا، کیونکہ شاہ یہودا صدقیہ نے اسے یہ کہہ کر قید کیا کہ تو کیوں نبوت کرتا اور کہتا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں اس شہر کو شاہ بابل کے حوالے کر دوں گا اور وہ اسے لے لے گا، اور شاہ یہودا صدقیہ کسدیوں کے ہاتھ سے نہ بچے گا، بلکہ ضرور شاہ بابل کے حوالے کیا جائے گا، اور اس سے روبرو باتیں کرے گا، اور دونوں کی آنکھیں مقابل ہوں گی، اور صدقیہ کو بابل میں لے جائے گا، اور جب تک میں اسے یاد نہ فرماؤں وہ وہیں رہے گا۔ خداوند فرماتا ہے، ہر چند تم کسدیوں کے ساتھ جنگ کرو گے پر کامیاب نہ ہوگے۔ تب یرمیہ نے کہا کہ خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، دیکھ، تیرے چچا سلوم کا بیٹا حنم ایل تیرے پاس آ کر کہے گا کہ میرا کھیت جو انتوت میں ہے اپنے لیے خرید لے، کیونکہ اس کو چھڑانا تیرا حق ہے۔ تب میرے چچا کے بیٹے حنم ایل قید خانہ کے صحن میں میرے پاس آیا، اور جیسا خداوند نے فرمایا تھا مجھ سے کہا کہ میرا کھیت جو انتوت میں بنیامین کے علاقے میں ہے خرید لے، کیونکہ یہ تیرا موروثی حق ہے اور اس کو چھڑانا تیرا کام ہے، اسے اپنے لیے خرید لے۔
تب میں نے جانا کہ یہ خداوند کا کلام ہے۔ میں دو الفاظ کی وضاحت چاہوں گا۔ آپ نے کہا کہ اس زمین کے خریدنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ واپس آئیں گے۔ میں چھڑانے اور خریدنے کے الفاظ کی وضاحت چاہتا ہوں۔ پرانے عہد نامے میں اس کا حکم کہاں ملا ہے اور چھڑانے اور خریدنے سے کیا مراد ہے؟ احبار کے 25ویں باب میں لکھا ہے کہ اگر بھائی مفلس ہو جائے اور اپنی ملکیت بیچے تو اس کا قریبی رشتہ دار اس کو چھڑائے اور خرید لے، اور پھر اس سب کا وقت کچھ عجیب ہے۔ احبار کے 25ویں باب کے مطابق جب وہ لوگ اس ملک میں تھے تو ایسا ہی تھا، لیکن اب یرمیا تو قید میں تھا اور کسدیوں نے یروشلم کا محاصرہ کیا، لیکن صدقیہ بادشاہ کا 10واں سال تھا، یعنی کہ اس کا صرف ایک ہی سال رہ گیا تھا، اور شاہ بابل آخذ اس ملک پر قابض ہونے کو تھا۔ تو پھر اس کھیت کا کیا فائدہ؟ پر یرمیا نے خداوند پر اپنے ایمان کا ثبوت دیا اور یہ زمین اس کے مالک کے پاس واپس آئی، اور ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے بہت پہلے ہی یہ ابراہیم سے کہا تھا اور اس نے اس بات پر یقین رکھا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب یوسف مرنے کو تھا تو اس نے اسرائیل کے خروج کا ذکر کیا، یہ تمہارا ملک نہیں، تم اس ملک میں جاؤ گے جو خداوند نے تمہارے لیے رکھا ہے۔ اور یہاں بابلی اسیری سے پہلے یرمیا نبی نے خداوند پر ایمان رکھا کہ وہ اپنے لوگوں کو واپس لائے گا، اور اسی لیے اس نے وہ کھیت خریدا جبکہ وہ خود قید میں تھا اور شاہ بابل کے اس ملک پر قابض ہونے میں 1 سال باقی تھا۔ بھائی یوسف، یہ بہت ہی عجیب اور غیر منطقی بات ہے کہ اس زمین پر قبضہ ہو جائے گا، تو بھی یرمیا نے وہ زمین خرید لی۔ صحیح۔ پر میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا جو 8ویں آیت میں مرقوم ہے، تب میں نے جانا کہ یہ خداوند کا کلام ہے۔ جب اسے یقین تھا کہ یہ خدا کا کلام ہے تو اس نے ایمان رکھا۔ بھائی یوسف، ہمیں اس کے بارے میں بتائیے کہ جب ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ دیکھیں، خوبصورت بات یہ ہے کہ یرمیا نے خدا کی آواز سنی، پر اس کے چاچا کا بیٹا آیا اور وہی الفاظ کہے جو اسے خدا نے کہے تھے۔ تب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ اس کے اپنے خیالات نہیں جو اس کے قید میں رہنے سے اسے آئے تھے، یہ خدا کا کلام ہے، اور لکھا ہے کہ ہر ایک بات 2-3 گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے تو ہمیں فوراً یقین ہو جائے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور ہم فوراً اس کے مطابق کریں۔ جب تک ہم یہی سوچتے رہیں تو جھجک رہتی ہے کہ کیا یہ واقعی خدا کا کلام ہے؟ پر جب ہم یہ واقعی جان لیں کہ یہ خدا کی مرضی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً خدا کے کلام کی تابعداری کریں۔ بے شک یہ تھوڑا عجیب لگے، لیکن میں کہوں گا کہ ایمان سے کیے کام دیکھنے میں عجیب ہی لگتے ہیں۔ صحیح۔ بھائی یوسف، کھیت کو خریدنے کے بعد 14ویں آیت میں 2 طرح کے کاغذات ہیں، قبالہ جو سربہ مہر ہے اور جو کھلا ہے، دونوں مٹی کے برتن میں رکھے، کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس ملک میں پھر گھروں اور کھیتوں اور پاکستانوں کی خرید و فروخت ہوگی۔ یہ یرمیا کے لیے نہیں بلکہ سب لوگوں کے لیے ایک پیغام تھا۔ بالکل۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں خدا کے وعدوں اور اس کی وفاداری کے بارے میں کہوں گا۔ جی، یرمیا یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ اسیری ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور وہ بابل کی اسیری سے واپس بھی لوٹیں گے، اور یہ صرف تنبیہ کے لیے ہوا، اور یہ سب کچھ وقتی اور عارضی ہے۔ وہ واپس آئیں گے۔ خدا کا کلام سچا ہے اور خداوند وفادار ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور 70 برس بعد جس طرح یرمیا نے اپنی نبوت میں لکھا، وہ لوگ 70 برس کے بعد بابل کی اسیری سے لوٹ آئے۔ آج بھی ہم اسی طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، اور ہوسیہ نبی نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل بہت دنوں تک اسیری میں رہیں گے، 70 برس نہیں بلکہ 2000 سال، اور آخری دنوں میں ڈرتے ہوئے اور خداوند کی اس مہربانی کے طالب ہوں گے۔ یعنی کہ میں کہوں گا کہ خداوند نے شروع میں ہی یہ وعدہ کیا تھا اور اسے پورا کرنا تھا، اور خداوند نے وقتی طور پر لوگوں کو رد کیا اور اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہوا۔ پر میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ چیز حتمی نہیں، کیونکہ خدا سچ اور برحق اور وفادار ہے، وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، اگر ہم 16ویں آیت سے 25ویں آیت پڑھیں تو ہم یرمیا کی دعا کے متعلق جانیں گے۔ میں کچھ آیات پڑھوں گا، پھر میں آپ سے سوال کروں گا۔ باروک بن نیرا کو قبالہ دینے کے بعد میں نے خداوند سے یوں دعا کی، اے خدا، دیکھ تو نے اپنی عظیم قدرت
اور اپنے بلند بازو سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ تو ہزاروں پر شفقت کرتا ہے اور باپ دادا کی بدکاری کا بدلہ ان کے بعد ان کی اولاد کے دامن میں ڈال دیتا ہے، جس کا نام خدائے عظیم و قادر رب الافواج ہے، مشورت میں بزرگ اور کام میں قدرت والا ہے۔ بنی آدم کی سب راہیں تیرے زیر نظر ہیں تاکہ ہر ایک کو اس کی روش کے موافق اور اس کے اعمال کے پھل کے مطابق اجر دے۔ بھائی یوسف، خدا کی صفات ہیں۔ خدا شفقت کرتا ہے، وہ قادر اور عظیم ہے، اور خدا بھلائی کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ خدا کے رویے میں اس کی صفات کیسے ظاہر ہوتی ہیں؟ ان آیات میں خدا کی شاندار صفات ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ پاک و راست ہے اور انصاف کرنے والا ہے، اور اس کتاب کا یہی موضوع ہے۔ اور یرمیہ نبی نے بھی بہت بار لوگوں کو تنبیہ کی اور کہا کہ خدا ان کے گناہوں کے بدلے ان کی عدالت کرے گا، پر انہوں نے نہ سنا۔ یرمیہ نے خدا کی وفاداری کا تذکرہ کیا۔ سلیمان کے الفاظوں کو یاد کریں۔ ہیکل کے افتتاح پر اس نے دعا کی کہ تیرے لوگوں نے جنہوں نے گناہ کیا اور تو نے ان کو دنیا میں پراگندہ کر دیا، جب وہ پورے دل سے توبہ کریں گے تو ان کو بحال کرے گا۔ تو کیا وہ پوری دنیا میں تتر بتر ہوئے؟ یہاں پر لکھا ہے کہ تیرے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ خدا کی وفاداری ہے۔ جب لوگ توبہ کر کے اس کے پاس لوٹ آئیں تو خدا ان کو معاف کر کے بحال کرتا ہے۔ اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ الیشا نبی نے فرمایا کہ تم نہ ہوا آتی دیکھو گے نہ می دیکھو گے تو بھی یہ وادی پانی سے بھر جائے گی۔ پر ابراہیم یہ جانتا تھا کہ جو چیزیں نہیں ہیں خدا ان کو اس طرح بلا لیتا ہے گویا کہ وہ ہیں، اور یہ سچ ہے۔ صحیح۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ یرمیہ دوگلا شخص نہیں تھا۔ اس نے آسمان و زمین کے خالق خدا پر ایمان رکھا، جس نے قدیم سے اپنے لوگوں کا دھیان رکھا۔ اب وہ شہر کسدیوں کے لشکر سے گھرا ہوا تھا، اور خدا نے یرمیہ سے کھیت خریدنے کو کہا۔ یرمیہ نے خداوند کے حکم کی تعمیل کی، بے شک وہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا، سو اس نے خداوند سے سوال کیا۔ میرے بھائیوں، خداوند سے سوال کرنے میں کچھ غلط نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی بات پر شک ہے، کوئی سوال ہے تو پوچھیں، وہ ہم سے یہی چاہتا ہے۔ لوگوں کی طرح دکھاوے اور دوگلے پن کا نقاب نہ پہنے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں خدا پر بھروسہ ہے، پر وہ ماتم کرتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں۔ کیوں؟ یرمیہ نبی کو دیکھیں، اس نے خدا کی فرما برداری کی۔ اس نے اپنی دعا میں اپنے شکوک کا اظہار کیا۔ لکھا ہے، باپ دادا کی بدکاری کا بدلہ ان کے بعد ان کی اولاد کے دامن میں ڈال دیتا ہے۔ 19ویں آیت، ہر ایک کو اس کی روش کے موافق اور اس کے اعمال کے پھل کے مطابق اجر دے گا۔ میں ان کے معنی جاننا چاہتا ہوں۔ ان کے 2 آیات پڑھنے سے واضح ہوا کہ ان میں تضاد ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ تضاد ہے یا ان میں مطابقت ہے؟ یہ ظاہری تضاد ہے، میں اس کو بیان کرتا ہوں، اور میں کہوں گا کہ یقیناً شریعت سے، یعنی کہ خروج کے 20ویں باب سے اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، میرے حکم مانتے ہیں، رحم کرتا ہوں۔ ہر ایک آیت کا سیاق و سباق مختلف ہے۔ مثلاً جب اس نے 18ویں آیت میں کہا باپ دادا کی بدکاری کا بدلہ، یعنی کہ ان کے درمیان بدکاری ہے، باپ دادا نے بدکاری کی پر اولاد نے ان گناہوں سے توبہ نہ کی، تو پھر کیا ہوا؟ خدا باپ دادا کی بدکاری کے گناہوں کا بدلہ دیتا ہے، اور اگر وہ اولاد توبہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ 19ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ بنی آدم کی سب راہیں تیری زیر نظر ہیں تاکہ ہر ایک کو اس کی روش کے موافق اور اس کے اعمال کے پھل کے مطابق اجر دے۔ لیکن جب انہوں نے باپ دادا کے گناہوں کی توبہ کی تو جی، اس نے انہیں ذمہ دار نہ ٹھہرایا۔
وہ اس کو اس کے اعمال کے مطابق اور اس کی روش کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ 18ویں گناہ آیت میں باپ دادا نے گناہ کیا اور اپنی نسلوں کو بھی یہی راہ بتائی، اور انہوں نے توبہ نہ کی۔ یعنی ان کی اولاد نے وہی گناہ کیے جو باپ دادا نے کیے تھے اور توبہ نہ کی۔ جب خدا ان کو سزا دے تو یہ ناانصافی نہیں، خدا ان کی اولاد یہ بے کی بدکاری انصافی کو نہیں۔ دیکھتا ہے۔ انہوں نے بالکل اپنے باپ دادا کی مانند بدکاری کی۔ صحیح۔ اب ہم آگے بڑھیں گے اور 26ویں آیت کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے، تب خداوند کا کلام یرمیا پر نازل ہوا۔ خداوند نے یرمیا کی دعا کا کیا جواب دیا؟ 26ویں آیت سے اس کے 2 جواب ہیں۔ اس نے بتایا کہ ان کی عدالت ہوگی، 28 تا 35 آیت، اور اس حصے کا یہی موضوع ہے۔ اس نے بتایا کہ آخر میں جب لوگ توبہ کریں گے تو برکت پائیں گے، اور اس کا حوالہ 36ویں آیت سے باب کے آخر تک ہے۔ سو خدا کے جواب کے 2 پہلو ہیں۔ لوگوں کے توبہ نہ کرنے کے نتیجے میں ان کی فوری عدالت ہوگی، اور مستقبل میں کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ان لوگوں پر برکت نازل ہوگی، اور یہ بڑی مصیبت میں سے گزر کر توبہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ صحیح۔ بھائی یوسف 33ویں باب کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے اس کو واپسی کے وعدے کا عنوان دیا۔ خدا اپنے لوگوں کو واپس لائے گا۔ میں 2 الفاظ کے متعلق بات کرنا چاہوں گا۔ 6 آیت میں مرقوم ہے، دیکھ میں اسے صحت اور تندرستی بخشوں گا، میں ان کو شفا دوں گا اور امن و سلامتی کی کثرت ان پر ظاہر کروں گا، اور میں یہودا اور اسرائیل کو اسیری سے واپس لاؤں گا اور ان کو پہلے کی طرح بناؤں گا۔ خدا واپس آنے والے ان لوگوں سے کیا سلوک کرے گا؟ کیا یہ اسیری سے اس تاریخی واپسی کے متعلق ہے یا اس کا انوبوتی پہلو ہے جس کی تکمیل مستقبل میں ہوگی؟ جی، خدا کا سلوک، میں کہوں گا کہ بے شک لوگوں کی حالت کا کوئی حل نہیں، اور یہ سایہ کے پہلے باب سے ہم ان کے حال سے واقف ہوئے کہ سڑے ہوئے گھاؤ ہی ہیں جو کہ نہ دھوئے گئے، نہ باندھے گئے اور نہ تیل سے نرم کیے گئے، یعنی کہ وہ لا علاج ہیں۔ اور عیسائی کے 53ویں باب میں مسیح کا ظہور ہوا۔ یہاں لکھا ہے تاکہ شفا اس کے پائیں۔ مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہماری جگہ مسیح مصلوب ہوا، اور اس کے وسیلے سے پہلے ہم اور کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ساری دنیا برکت پاتی ہے۔ وہ قوم دوبارہ برکت پائے گی، اور ہم نے یہاں واپسی اور بحالی اور برکت کے بارے میں پڑھا۔ یہ سب بابل کی اسیری کے لوٹنے کے دن پر نہیں ہوا، پر مستقبل میں ہوگا۔ باب کے آخر میں وہ بہت واضح طور پر بیان ہوا ہے کہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جب خدا فرماتا ہے، وہ نیک بات جو میں نے اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے حق میں فرمائی ہے پوری کروں گا۔ اور پھر خداوند نے وعدہ کیا کہ وہ لاویوں کو یا داؤد کو یا یعقوب کی نسل کو نہ بھولے گا۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ اس نے بنی اسرائیل سے نہیں کہا تاکہ کوئی اس کو یوں نہ کہے کہ دراصل کلیسیا ہی بنی اسرائیل ہے۔ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ یہاں اس نے یعقوب کہا، اور پھر آخری آیت میں دوبارہ کہا کہ مستقبل میں یہ قوم برکت پائے گی جب وہ مصیبت کے دور سے گزر کر توبہ کرے گی تو ان کے لیے برکت ہوگی، اور یقیناً توبہ سے برکت ملتی ہے۔ یقیناً یہ مستقبل میں پورے ہونے والی نبوت ہے۔ اس کا ثبوت 7ویں آیت میں ملتا ہے، اور میں یہودا اور اسرائیل کو اسیری سے واپس لاؤں گا اور ان کو پہلے کی طرح بناؤں گا۔ بابل کی اسیری سے صرف یہودا واپس آیا، بالکل۔ لیکن اب اسرائیل کے 10 قبیلے کہاں ہیں؟ وہ اب نہیں رہے، پر مستقبل میں نبوتی طور پر ان 12 قبیلوں کی واپسی ہوگی۔ 24ویں آیت میں بھی یہی حال موجود ہے، اور لکھا ہے کہ کیا تو نہیں دیکھتا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جن 2 گھرانوں کو خدا نے چنا ان کو اس نے رد کر دیا۔ اور کچھ لوگ ہیں جو اس کو یہودا اور اسرائیل کے 2 گھرانے کہتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں گروہ بن گئے تھے، یہودا اور اسرائیل۔ اور آپ نے کہا کہ حتمی بحالی صرف یہودا کی نہیں ہے، اور ہم مکاشفہ کی کتاب کے 7ویں باب سے یہ سمجھ سکتے ہیں۔ 144,000 یعنی کہ اسرائیل کے ہر ایک قبیلے میں سے 12,000 لوگ۔ اس باب میں بیان و واقعات اب تک نہیں ہوئے، یہ نبوت مستقبل میں پوری ہوگی۔ اس کا تعلق بابل کی اسیری سے واپس آنے سے نہیں ہے۔ بھائی یوسف پھر 14ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ وہ نیک بات جو میں نے اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے حق میں فرمائی ہے پوری کروں گا۔ جی، اسرائیل اور یہودا، پھر سے اسرائیل اور یہودا، ٹھیک ہے۔ انہی ایام میں اور اسی وقت میں داؤد کے لیے صداقت کی شاخ پیدا کروں گا، اور وہ ملک میں عدالت و صداقت سے عمل کرے گا۔
उन दिनों में यहूदा निजात पाएगा और यरूशलेम सलामती से सुकूनत करेगा और खुदावंद हमारी सदाकत उसका नाम होगा। यहाँ बात करते हैं कि उन दिनों में ये कब हैं, ये दिन कब आएंगे, सदाकत की शाख कौन है? जी, इन दोनों पर कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद बड़ी मुसीबत आएगी, और यहाँ पर जिन दिनों का जिक्र हुआ है वो बड़ी मुसीबत के बाद आएंगे। खुदावंद सारी दुनिया पर बादशाही करेगा, और खुदावंद इस दुनिया में आया और दुनिया ने उससे अदावत रखी, उसको मसलूब किया, पर वो फिर आकर बादशाही करेगा। और उसने सदाकत की शाख का जिक्र करते हुए मसीह का नाम कहा। ये मसीह के नामों में से एक है, और वो बादशाह है, ना दाऊद और ना ही दाऊद की नस्ल, बल्कि खसूसन मसीह जो कि जिस्म के एतबार से दाऊद की नस्ल से था, पर साथ ही साथ वो खुदा का बेटा था। वो दाऊद की नस्ल से पैदा तो हुआ, लेकिन वो फिर भी खुदा का बेटा था। और पुराने अहदनामे में हम एक से ज्यादा मर्तबा शाख के बारे में पढ़ते हैं और उसकी बादशाही का भी पढ़ते हैं, और मत्ती की अंजील में इसका वाज़े जिक्र मौजूद है। और जिक्रिया के 3 बाब में लिखा है कि मेरा बंदा यानी कि शाख, और मैं कहूंगा कि इससे हमें मरकज की अंजील याद आती है। जिक्रिया 6 में लिखा है वो शख्स जिसका नाम शाख है। फिर लुका की अंजील में भी इसका जिक्र हुआ, और फिर ईसाया में खुदाम की शाख का तस्करा हमें यूहन्ना की अंजील याद दिलाता है। मसीह शाख है, और मत्ती के 2 बाब की आखिरी आयत के मुताबिक मसीह को नासरी कहते हैं, यानी कि मसीह शाख है, क्योंकि लफ्ज नासरी के मानी शाख हैं, और मसीह की जिंदगी शाख है, और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीले से पूरी होगी। सही, शुक्रिया भाई यूसुफ। अब हम मेहमानों से उनका सवाल जानेंगे। 16वीं आयत का दूसरा हिस्सा है, और यरूशलेम सलामती से सुकूनत करेगा और खुदावंद हमारी सदाकत उसका नाम होगा। इससे क्या मुराद है? खुदावंद हमारी सदाकत है। हम इस नाम पर आपकी राय चाहते हैं, खासकर ये यरूशलेम से मुंसलिक है। दर हकीकत इस नाम के खूबसूरत और गहरे मानी हैं, और जब हम यिर्मयाह के 23वें बाब की 5वीं आयत का मुताला करें तो हम पढ़ते हैं कि देख वो दिन आते हैं, खुदा फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक सादिक शाख पैदा करूंगा, और उसकी बादशाही मुल्क में इकबालमंद और अदालत और सदाकत के साथ होगी, और उसके अयाम में यहूदा निजात पाएगा और यरूशलेम सलामती से सुकूनत करेगा, और उसका नाम ये रखा जाएगा, ये मसीह है। और उसका नाम क्या रखा गया? खुदावंद हमारी सदाकत, और वही एक नाम है। क्या ये अजीब नहीं कि मसीह और यरूशलेम के एक जैसे नाम हैं? नहीं, क्योंकि यसाया के 62वें बाब में हम पढ़ते हैं कि मसीह और यरूशलेम के दरमियान दूल्हा और दुल्हन का रिश्ता होगा, और मैं कहूंगा कि हमेशा बीवी अपने शौहर के नाम से जानी जाती है। सो ये शहर खुदावंद हमारी सदाकत कहलाएगा, और मैं कहूंगा कि इसमें हमारे लिए रूहानी तालीम है कि कोई भी अपनी रास्तबाजी की बुनियाद पर मसीह की बादशाही या फिर अबदी जलाल में दाखिल नहीं हो सकता। पौलुस रसूल ने फरमाया कि शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब थे। हम शरीयत के मुताबिक चलते रहें ताकि खुदावंद को पसंद आए, यानी सब अहकाम माने। फिलिपियों 3 में लिखा है कि ना उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। सब ने इसी से निजात पाई, और यरूशलेम भी मुस्तकबिल में खुदावंद हमारी सदाकत कहलाएगा। और यरूशलेम और खुदावंद का नाम एक जैसा होगा, उनका एक ही नाम होगा, खुदावंद हमारी सदाकत। मसीह की 1000 साला बादशाही के दौर में ये होगा, जब वो सदाकत और सलामती से दुनिया पर सल्तनत करेगा। शुक्रिया भाई यूसुफ, खुदावंद आपको बरकत दे। अब वक्त हुआ है कि हम जाने मेहमानों ने आज क्या सीखा। आमीन। आप तैयार हैं? जी, आज 32वें बाब के मुताले में हमने सीखा कि यिर्मयाह ने अंतूत में एक खेत खरीदा, हालांकि उस जमीन पर कब्जा हो जाना था। ये किस बात को जाहिर करता है? ये जाहिर करता है कि खुदा लोगों को वापस लाएगा और अपना वादा पूरा करेगा। वो असीर होंगे, पर खुदा फिर से उनको इस जमीन का मालिक बनाएगा। जी, वो लोगों को उनके मुल्क में वापस ले आएगा। बिल्कुल ठीक है।
33वें बाब में लोगों के लौटने का बयान है। क्या ये वापस आना बाबुल की असीरी से वापसी है या इसमें मुस्तकबिल में किसी और हालत से वापसी का बयान है? जी, क्या कहेंगे? 33वें बाब में उनकी वापसी बाबिल की असीरे से लौट आने को जाहिर नहीं करती। ये मुस्तकबिल का बयान है। यहूदा और इसराइल के 12 कबीले वापस आएंगे। यहूदा और इसराइल, जबकि बाबुल की असीरी से सिर्फ यहूदा के लोग वापस आए थे। जी भाई सही। यूसुफ, ठीक है। 23वें बाब में सदाकत की शाख के मुतालिक लिखा है। हमें बताएं कि सदाकत की शाख कौन है और ये अल्फाज किसको जाहिर करते हैं? ये मसीह की शख्सियत को बयान करता है। बाइबल मुकद्दस में एक से ज़ायद मरतबा इसका तस्करा हुआ है। सदाकत की शाख का ताल्लुक मसीह की बादशाही से है। मत्ती की इंजील में भी यही लिखा है। मसीह बादशाह है। मसीह बादशाह है अपने बंदा यानी शाख को। मसीह को बंदा कहा गया है और मरकज़ की अंजील में भी इसका जिक्र मौजूद है। ज़करिया 3 बाब में ये बंदा यानी शाख है, वो कामिल इंसान है। लूका की किताब में इसका बयान है। खुदावंद की शाख मसीह को जाहिर करती है। यूहन्ना की इंजील में भी खुदा के बेटे को यूं बयान किया है। शुक्रिया जी भाई सही, यूसुफ, ठीक है बिल्कुल। जी। इसके बाद उसने बताया कि यरूशलेम का उस शाख से ताल्लुक है जो खुदावंद हमारी सदाकत कहलाएगी। यरूशलेम उससे कैसे मुंसलिक है, इसको बयान कीजिए। 23वें बाब में ये अल्फाज अहम हैं। खुदावंद हमारी सदाकत, यही अल्फाज मसीह यानी मसीहा के लिए भी इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पर ये यरूशलेम के लिए इस्तेमाल हुए। इससे खुदावंद और उसके लोगों के दरमियान एक मोहब्बत का रिश्ता जाहिर होता है। जी, 23वें बाब में खुदावंद का नाम वही है जो उस शहर का नाम है। ठीक है जी भाई यूसुफ। बीवी और शौहर का एक ही नाम यहाँ होता उनका है। ठीक है जी। यहाँ उनका एक ही नाम है। 1000 साल बादशाही के दौर में यरूशलेम और खुदावंद के दरमियान कामिल सुलह होगी। आप सबका शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा भाई आपको यूसुफ, बरकत आपका दे। भी शुक्रिया। शुक्रिया। खुदावंद के फजल से अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। وقتها يبقى في منفذ برغم التجربة المرة. خلاصي هتحمي وهتنقذ سلامي مهما جاي بكرة. وأكيد الوعد ده ليا ضمانه فيك ومش فيا. كلام صادق إله صالح أمين هتتغير. كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. وعد النعمة تكفيني برغم شوكة ترفعني تثبتيني تقويني لمجدك راح توصلني. وأكيد الوعد ده ليا ضمانه فيك ومش فيا. كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में लाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।